دیہات کے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو مسلمانوں سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار ہو جائے۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، اپنے امتیوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا، من یعیننی علی الدعوہ، دعوت و تبلیغ کے لیے کون میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو جو ان کے حواری تھے، ان کے امتی تھے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو دین کی مدد کیا ہے کہ آدمی خود ایمان لائے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دے، خود نماز پڑھے، دوسروں کو نماز کی دعوت دے، خود روزہ رکھے، دوسروں کو روزے کی دعوت دے، خود حج کرے، زکوٰۃ دے، دوسروں کو حج اور زکوٰۃ کی دعوت دے۔ تو جس طرح عبادت ہمارے اوپر ہے، اسی طرح دعوت بھی ہمارے اوپر ہے۔ یاد آیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجدد الملت ہیں، حکیم الامت ہیں، ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی، فرماتے تھے کہ ہم نے دعوت کو، تبلیغ کو بزرگوں کے ذمے سمجھ لیا، پیروں کے ذمے سمجھ لیا، علماء کے ذمے سمجھ لیا کہ ان کے ذمے ہے وہ دعوت دے، تبلیغ کرے۔ فرمایا جب تم نے تبلیغ کو، دعوت کو ان کے ذمے کر دیا تو نماز روزے کو بھی ان کے ذمے کر دو۔ پیر صاحب حضرت کیا ہماری طرف سے معاف کر دیں، پیر صاحب حضرت کیا ہماری طرف سے روزے رکھ لی، بتاؤ اگر پیر صاحب روزے رکھیں گے ہماری طرف سے تو ہو جائیں گے؟ پیر صاحب ہماری طرف سے نماز پڑھ کر ہم گھر میں بیٹھ رہے ہو جائے گی نماز؟ اس طرح نماز ہمیں پڑھنی پڑے گی، روزہ ہمیں رکھنا پڑے گا، حج ہمیں کرنا پڑے گا، زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی، ایسے ہی تبلیغ اور دعوت بھی ہمیں ہی دینی پڑے گی، لوگوں کو ہمیں دین پھیلانا اور پہنچانا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرماتے تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے شکایت بے نمازیوں سے نہیں ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر رہے، دعوت نہیں دے رہے، ان سے کیا شکایت، وہ تو خود نہیں پڑھ رہے نماز، دوسروں کو کیا کہیں گے وہ؟ فرماتے تھے مجھے شکایت نمازیوں سے ہے کہ جتنا ضروری وہ نماز کو سمجھ رہے ہیں اتنا ضروری وہ نماز کی تبلیغ کو کیوں نہیں سمجھ رہے، نماز کی دعوت کو کیوں نہیں سمجھ رہے۔ زکوٰۃ چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے میری نماز نکل گئی، میری زکوٰۃ چھوٹ گئی، کہ جس طرح تمہیں نماز کے چھوٹنے کا افسوس ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، ایسی دعوت کے اور تبلیغ کے چھوٹنے کا افسوس، احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز روزہ تو اللہ کا حکم ہے اور دعوت و تبلیغ مولانا الیاس صاحب کا حکم ہے، نظام الدین کا برکت کا تبلیغ والوں کا حکم نہیں۔ اس طرح نماز روزہ اللہ کا حکم ہے، ایسے نماز روزے کی تبلیغ اور دعوت یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ پہلے تو نبی اپنی امت کی تشکیل کرتے تھے، اپنے امتیوں کو تیار کرتے تھے، جیسے عیسیٰ کہہ رہے ہیں علیہ السلام من انصاری الی اللہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں من ینصرنی علی الدعوہ، کون ہے میری مدد کرے تبلیغ پر، وہ اپنی امت کو تیار کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں خود براہ راست کہہ رہے ہیں، نبی اپنی امت کو کہہ رہے تھے لیکن اللہ ہمیں براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھو سنو تو فوراً متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا تم سے براہ راست خطاب ہے، اللہ براہ راست تم سے کہہ رہے ہیں کسی کام کے کرنے کو یا کسی کام سے رکنے کو۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی دیندار بننا چاہیے اور دوسروں کو دیندار بنانے کی فکر کوشش کرنی چاہیے۔ صرف یہ سمجھنا کہ ہم نے نماز پڑھی چھٹی ہو گئی، اگر اللہ کے نبی صحابہ یہ سمجھ لیتے تو آج ہم گنگوں میں کافر ہوتے، جہالت اور غفلت بے دینی میں ہوتے۔ انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، عرب کے اندر سے نکل کر افریقہ میں اور امریکہ میں نہ جانے کہاں کہاں گئے، تب اسلام اور دین یہاں آیا۔ اگر وہ بھی ہماری طرح مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے اور نماز پڑھ کے چھٹی کر لیتے تو آج ہم بڑے سارے گھاٹے میں ہوتے۔ اس لیے ہم سب بھی نیت کرے، ارادے کریں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، صحابہ نے دین پھیلایا، اسی طرح ہمیں بھی دین پھیلانا ہے، ایمان اور عمل کی دعوت دینی ہے، گھر گھر جا کر، فرد فرد جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ گلے سڑے پیاز، پھل، سبزیاں، چیزیں پھیل جاتی ہیں، دنیا میں بک جاتی ہیں، جب ان کو لے کر چلا جاتا ہے مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں کئی کتاب خانے تھے، جب وہ پڑھ رہے تھے مدرسے میں کوئی طالب علم کتاب لے لے رہا وہاں نہیں جاتا، لیکن جب ایک آدمی آتا تھا دیوبند سے اور وہ آ کے چادر بچھاتا تھا اور اس کے اوپر کتابیں لکھتا تھا تو طلبا کی بھیڑ ہو جاتی تھی، جو کتاب پڑھ رہے وہ کتاب پڑھ رہے، حالانکہ یہ ساری کتابیں وہاں موجود ہیں دکان پر، وہاں سے نہیں لے رہے، کوئی اس سے لے رہے کیوں کہ یہ قربانی دے کر آیا ہے۔ کبھی کبھی مچھلی والا پہنچ جاتا تھا وہاں مدرسے میں اپنا ڈرام لے کر، تو وہ طلبا کو کہتا تھا بنگالی آسامی، یعنی کہ تمہارا ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی مچھلی کھانے کی، لیکن آج وہ ڈرام میں لے کر آ گئی مچھلی تو سارا ڈرام خالی ہو گیا اس کا۔ تو جن کا ارادہ بھی نہیں تھا مچھلی پکانے کا، مچھلی کھانے کا، انہوں نے بھی لے لیا۔ تو جن کا ارادہ نہیں ہوتا دین پر چلنے کا، مسجد میں آنے کا، جب گشت ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو جیسے ابھی اب ہمارا
ارادہ تھا بیان ہونا ہے، ان کا ارادہ تھا بیان کروانا ہے، تو آپ کا ارادہ تھا جلدی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، بیان ہو گیا، بات ہو گئی، تو آپ نے بھی سن لیا، ہم نے بھی سنا دیا۔ تو یہ تبلیغ کی برکت ہے، دعوت کی برکت ہے کہ جن کا ارادہ سننے کا بھی نہیں ہوتا، عمل کرنے کا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی عمل کر لیتے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں اس تبلیغ کی دعوت کی برکت سے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ دین کو لے کر پھریں گے، ایمان و عمل کو لے کر پھریں گے، تاکہ جو دین پر نہیں چلنا چاہ رہے ہیں وہ بھی دین پر چلنے والے بنیں، وہ بھی جہنم سے بچ جائیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات چلنے سے پھرنے سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ 4 ویڈیو لگائیں گے، انشاءاللہ چلے لگائیں گے، انشاءاللہ 3 دن لگائیں گے، انشاءاللہ گشت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، انشاءاللہ نام لکھیں گے، کہیں کا میرا نام لکھو سب سے پہلے محمد سفیان، 1 سال کے لیے امریکہ، لندن، پیرس، یورپ، انگلینڈ، برازیل جماعت جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، اردن میں، لبنان میں، ابھی ان کی جماعت ماشاءاللہ پہنچ گئی برازیل، انگلینڈ میں، 30ویں سال کی، وہ حافظ ہو کر، عالم ہو کر، مفتی ہو کر 3 سال لگا رہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہو کر سوچ رہے کچھ کریں یا نہ کریں، ملاقات کریں یا نہ کریں، جماعت میں جائیں یا نہ جائیں، ہم سوچتے رہ جائیں گے، اور علماء اور طلباء کام کرنے والے دنیا میں کام کرنے چلے جائیں گے، پھر آخرت میں ہمیں افسوس ہوگا، لیکن افسوس سے وہاں کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو درجے قیامت میں اس کے اعمال کے وقت میں ملیں، جتنے اعمال زیادہ اتنے درجات زیادہ۔ تو وہ مدرسے میں بھی نیکی کما رہے، خانقاہ میں بھی نیکی کما رہے، اور تبلیغ میں بھی نیکی کما رہے، پڑھ کر بھی کما رہے، پڑھا کر بھی کما رہے، اور پھیلاؤ پہنچا کر بھی نیکی کما رہے۔ تو کمانے والے کما رہے، تو ہم بھی کمائیں۔ لکھ لیا جی؟ محمد سفیان، 1 سال، محمد اسحاق محمد اسحاق جی، محمد تسنیم جی۔